غالب آ جائے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے دشمن پر غالب آ جائے اور دشمن کو مغلوب کر دے، اس کو ہرا دے اور خود جیت جائے، وہ کامیاب ہے۔ انسان کے دشمن دو ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک انسان کا اپنا نفس ہے۔ اللہ کا کرم یہ ہے کہ رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صریح احادیث مبارکہ میں متعدد جگہ پر آیا کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارا ایک دشمن تو یوں ناکام ہو گیا کہ اس کو جکڑ دیا گیا، اس کو قید کر دیا گیا، اس کا زور ہم پر نہیں چل سکتا۔ دوسرا ہمارا دشمن جو نفس ہے، اس کے علاج کے لیے اللہ نے ہمیں روزہ دیا۔ روزہ نفسانیت کو، نفس کو کنٹرول، قابو کرنے، مغلوب کرنے کے لیے اکسیر ہے۔ ہر عمل کی ایک تاثیر ہوتی ہے، روزے کی تاثیر یہ ہے، اور یہ بات بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ کسی نوجوان نے فرمایا کہ میری شادی کا انتظام نہیں ہو سکتا، کوئی مسائل ہیں، رکاوٹ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کی غلط چاہتوں پر، خواہشوں پر قابو پانے کے لیے آپ نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے نفس کی جو خواہشات ہیں، جو ان کی چاہتیں ہوتی ہیں، خلاف شریعت جو اس کے تقاضے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان پر قابو پانے کے لیے اللہ نے روزے کو اکسیر قرار دیا ہے۔ یہ اس کا علاج ہے۔ تو اب دوسرا دشمن ہمارا قابو میں آتا ہے، کنٹرول میں آتا ہے، مغلوب ہوتا ہے، اس پر ہم غالب ہو سکتے ہیں جب ہم روزے کا اہتمام کریں۔ تو رمضان مبارک میں گویا ہم دونوں دشمنوں پر غالب آتے ہیں۔ شیاطین کو تو چونکہ وہ خارجی دشمن تھا، اللہ ہی نے اپنی قدرت سے جکڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں اتنا زیادہ یقین ہے کہ اگر ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو اتنا یقین نہ ہوتا جتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے ہمیں یقین ہے کہ یہ واقعی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ تو شیطان بھی جکڑا گیا جو ہمارا دشمن تھا، اور نفس پر روزے کی وجہ سے ہم قابو پا گئے۔ اس لیے رمضان مبارک کی برکات ایسی ہیں کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کسی جگہ پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا کہ 11 مہینوں میں سے بھی کسی مہینے میں اگر آپ کو کوئی روحانی فائدہ ہوتا ہے، ایمانی ترقی ہوتی ہے، دینی کوئی فیض ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی اصل رمضان کی برکات ہوں گی۔ جس بندے نے رمضان مبارک کو قیمتی بنایا ہوگا، رمضان مبارک کے اندر عبادات کا اہتمام کیا ہوگا، تو باقی 11 مہینے میں بھی اس کو روحانی، ایمانی، اسلامی، دینی فائدہ ہوتا رہے گا، اس کی ترقی ملتی رہے گی اس کو۔ تو رمضان مبارک سارے کا سارا ایسا ہی قیمتی ہے، لیکن اب جو عشرہ گزر رہا ہے یہ تو نچوڑ ہے، یہ تو کریم ہے، یہ تو سارے رمضان کا خلاصہ ہے۔ اس کی تو ایک ایک رات انتہائی قیمتی ہے، ہر رات کا ہر لمحہ ممکن ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو، ہر رات کا ہر لمحہ وہ ممکن ہے کہ لیلۃ القدر ہو۔ اس لیے یہ ہدایات دی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو لیلۃ القدر کو پانا چاہتے ہیں کہ آپ ہر رات کی قدر کریں اور لیلۃ القدر سمجھ کے قدر کریں۔ اور اس کی ایک آسان صورت یہ ہے کہ آپ ہر رات میں تھوڑی بہتا ہر عبادت کریں۔ مثلا تھوڑا سا درود ضرور پڑھیں ہر رات میں، تلاوت قرآن مجید ہر رات میں ضرور کریں، نفل عبادت نماز ہر رات میں ضرور کریں، 10، 5، 100، 50 کا صدقہ ہر رات میں ضرور کریں۔
جب یوں ہر عبادت آپ تھوڑی تھوڑی کریں گے، ایک آدمی قرآن مجید زیادہ نہیں پڑھا ہوا، وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے، کتنا وقت لگ جائے گا؟ روزانہ پڑھ لے گا، جب روزانہ پڑھے گا کوئی نہ کوئی رات تو انہی راتوں میں سے لیلۃ القدر ہوگی، اور لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن مجید کے اندر نص قطعی ہے، خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا قرآن نے، 1000 مہینوں سے افضل کہا ہے، اور 1000 مہینوں کے 84 سال کے قریب بنتے ہیں۔ اب ایک بندے کی بالغ ہونے کے بعد ساری زندگی اتنا نہیں ہو سکتی، بہت مشکل شاذ و نادر کوئی بندہ ہو جس کو صحت و سلامتی کے ساتھ بالغ ہونے کے بعد ہوش و حواس میں اتنا زندگی ملے۔ تو اگر ایک بندہ ایک قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے، آپ نے 1 دفعہ پڑھ لیا تو گویا آپ نے مکمل قرآن مجید 84 سال پڑھا، تو یہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ آپ نے 10 روپے کا صدقہ کر لیا لیکن وہی رات لیلۃ القدر بن گئی تو گویا آپ 84 سال 10 روپے کا صدقہ کرتے رہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور وہ رات لیلۃ القدر بن گئی تو گویا آپ 84 سال نفل پڑھتے رہے۔ تو کتنا زیادہ قیمتی بنانے کا، کمائی کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ آپ اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حرص رکھی کہ یا رسول اللہ، پہلے لوگوں کی زندگیاں کئی 100 سال ہوا کرتی تھیں، وہ عبادتیں کرتے تھے، وہ تو ہم سے بڑھ گئے، ہماری زندگیاں تو چھوٹی چھوٹی ہیں، تھوڑی تھوڑی ہیں، ہم جتنا بھی زور لگا لیں، ایک آدمی کی 1000 سال زندگی ہے اور ایک آدمی کی 50-60 سال زندگی ہے، تو 50-60 سال والا جتنا بھی زور لگا لے ان کے برابر کیسے پہنچے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے بعض وقت ایسے دیے ہیں کہ اس وقت کی عبادت کئی 100 سالوں کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میری امت کو اللہ نے بعض عمل ایسے دیے ہیں کہ ان عملوں کا ثواب بھی کئی 100 سالوں کے عملوں سے بڑھ جاتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ لیلۃ القدر ہے۔ تو لیلۃ القدر کے بارے میں شیخ سعدی رحمہ اللہ کا فرمان تو عام سنا ہے کہ ہر شب قدر است گر قدر بیدانی، رات کی قدر کرو تو اللہ پاک اسی رات کو آپ کے لیے لیلۃ القدر بنا لیں گے۔ تو آپ ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھتے ہوئے اس میں ہر قسم کی نیکی، کسی مسلمان کے ساتھ کوئی، اگر آپ کو یہ بھی میں عرض کر دوں کہ آپ نے سنا ہے حدیث میں آتا ہے 7 بندے ایسے ہیں کہ ان کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، وہ لیلۃ القدر کو پا بھی لیں، اس میں عبادت بھی کریں، لیلۃ القدر کا ان کو یقین بھی ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے اور وہ اس کو گزاریں بھی عبادت میں، لیکن ان 7 جرموں میں سے اگر کوئی جرم ان کے اندر ہے تو پھر بھی ان کو اس رات کی برکتوں سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ان میں باقی چیزیں تو ہمارے اندر اکثر نہیں ہیں، لیکن ایک یہ کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ ہو، دوسرا کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ نہ ہو۔ اگر کسی مسلمان کا دوسرے کے دل میں کینہ ہے تو یہ کینے والے کی بخشش لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، ماں باپ کا گستاخ ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ان کو ستایا ہوا ہے، ان کا دل دکھایا ہوا ہے، وہ اس کی وجہ سے رنجیدہ ہیں، چاہے وہ قصور اس کا ہے یا نہیں ہے، لیکن ماں باپ ہیں، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ یہ ان کے قدموں میں پڑ جائے، اس کا فرض بنتا ہے کہ یہ ان سے معافی معذرت کرے، ان کو راضی کرے۔ ماں باپ اگر ناراض ہوئے، لیلۃ القدر پا بھی لی اور اس میں عبادت بھی کرتا رہا تو پھر بھی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ تو آسان ہے، اس میں کون سے پیسے لگتے ہیں؟ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو منانا کون سا مشکل ہے، اور اپنے دل کو صاف کرنا کون سا مشکل ہے؟ کسی سے کوئی اجازت لینی ہے، کوئی ویزا لینا ہے، کسی اور کے بس کی بات ہے، میں اپنا دل تو کھڑا کر سکتا ہوں، اور اپنا جس وقت یہ 2 جو میں نے بنیادی باتیں عرض کی ہیں، نفس پر بھی آپ نے قابو پا لیا، شیطان بھی آپ کا دشمن جکڑا گیا، اب تو ہمارے اندر انسانیت آ جانی چاہیے، اب تو ہمارے اندر عاجزی آ جانی چاہیے۔ انسان انس سے ہے، انسان کے اندر عبدیت ہے، انسان کے اندر مٹنا ہے،
انسان کے اندر جھکنا ہے، انسان کے اندر اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنا ہے، ہلکا سمجھنا ہے۔ سب اچھے ہیں، قصور میرا ہے، سب اچھے ہیں، سب سے ماڑا میں ہوں۔ جب یہ حقیقت ہمارے اندر آئی اور تصنع نہیں، بالکل حقیقت بن جائے، تو پھر آپ وقت کے ولی ہیں، پھر آپ اللہ کے دوست ہیں، پھر آپ اللہ کی مخلوق میں وہ ہیں کہ اللہ آپ کی منشا کو دیکھ کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور رمضان کے لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق